لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا نورا إليكم مبينا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين درود و سلام پڑھیں محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور جس ہستی کا آپ نے تذکرہ بھی سماعت فرمایا اور میرے پیر جی سرکار کی آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں، میں ان پہاڑوں کے حوالے سے آپ کی تسکین کے لیے یہ چند اشعار پڑھ دوں کہ حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا۔ یہ جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ لوگ جاتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں، جو نہیں گئے وہ ایک دفعہ جا کے دیکھیں پھر لگ پتہ جائے کہ حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، پڑھتے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا، اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھکھا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا۔ نہ شرط کسے ہک تھان دی ہے، میں نے ان کی گفتگو میں یہ حصہ ڈالنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ لیول پر فیض جاری ہے تو شعر سنیں، نہ شرط کسے ہک تھان دی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑا والے دا۔ اور جو بات جنہوں نے کہی کہ یہ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں کرم، جیسے توبہ کے حوالے سے آپ نے ذکر سنا، میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے جب بندہ اسراء کا مسافر بنے اور فیض یافتہ ہو کر خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرے تو پھر عزت صرف دنیا کی نہیں ہوتی، پھر عزت قبر کی بھی ہوتی ہے، پھر عزت حشر میں بھی ہوتی ہے۔ وہ لکھنے والوں نے لکھا ہے ڈرتے خوف کی ہے نانو بھلا روز حشر دی سختی دا، مل آئے جنانو سایہ دامان پہاڑاں والے دا، میں دسامی تے کی دساں ہے باہر وہم کمانا تو ہویا نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا۔ اور آج یہ چودھری محمد رمضان صاحب ہو یا باسی صاحب ہو یا ان کی پوری ٹیم ہو، یہ میں ان کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں اساں دساوی تے کی دساں اے باہر وہم کمانا تو ہویا اساں سارے آتے جتنا احسان پہاڑا والے۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا و برادران طریقت، میں اس ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے انتظامات دیکھ کر رشک آیا، اور آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ رات کی ان گھڑیوں میں آپ بڑی محبت کے ساتھ ہیں، چونکہ یہ بزم میلاد سے منسوب ہے اور اللہ جل مجدہ نے تحقیق کے ساتھ فرمایا۔ میں جس پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب ایک دعویٰ ہے اور رب کی دلیل رب کا محبوب ہے۔ رب کی دلیل رب کا
محبوب ہے. اور وہ دلیل کیسے ہے؟ امام اہل سنت کی زبانی میں ایک شعر پڑھنے کے لیے اس کلام کے اور بھی ساتھ 2 شعر پڑھ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں. اور یہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں. وہ کیسے دکھایا جاتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہو یا اہل بیت اطہار ہو، وہ سیدہ کائنات ہو یا صدیقہ کائنات ہو، انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اود پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے. لیکن فاقے ہیں یہ نہیں عرض کرتی آقا جب پہاڑ سونا بنایا جا سکتا ہے تو کوئی 2-3 تولے سونا منگا لیں تاکہ گھر کی ضرورت کی اشیاء آ جائیں. نہیں، وہ جانتی ہے کہ ہم نے اپنا آپ رسول اللہ کے سپرد کیا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، لیکن عرضی نہیں پیش کرتے کہ آقا کوئی کرم ہو جائے. آقا یہ عقیدہ رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غزوے کے ماحول میں ایک غلام آیا، عرض کی فاقے ہیں اگر اجازت ہو تو جو سامان اٹھانے والے اونٹ ہیں ان میں سے کوئی ذبح کر لیا جائے، چلو سواری والے چھوڑ دیے جائیں تاکہ مجاہدین کھا لیں. اونٹ کی حضور نے اجازت دی. جب ذبح کرنے لگے تو دوسرے غلام نے روک دیا کہ ذبح نہ کرو، مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی آقا اگر اونٹوں کو ذبح کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سواری کے لیے بھی کم ہو جائیں گے، سامان اٹھانے میں بھی دقت پیش آئے گی. فرمایا جب تم اس رائے اور اجازت کو روک کے آ گئے ہو تو پھر تمہارے پاس حل کیا ہے؟ عرض کی آقا اگر گزارش قبول کر لی جائے تو میرے پاس ایک حل ہے، ایک رائے ہے. فرمایا اجازت ہے تم اپنی رائش پیش کرو. انہوں نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی چیز موجود ہے وہ لے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دسترخوان بچھا دیا اور اوپر چیزیں ڈال دی. عرض کیا کہ آپ برکت کی دعا فرما دیں. پھر حضور نے برکت کی دعا فرمائی. پھر لوگوں کے پاس جو بھی توشہ دان تھا اسے بھی بھرا، رج رج کے بھی کھایا. اس موقع پر نہیں، فرمایا زندگی کھاتے رہو، تمہاری نسلیں کھاتی رہے. کبھی حضور کی برکت کی دعا والا لنگر ختم نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کرام جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا کبھی اظہار بھی فرمایا ہے. آپ نے مناقب سنی ہے. میں 2 بارگاہوں میں اپنے سیدی و مرشدی کے سارے سے صرف اشارے سے حاضری پیش کر لوں. یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں میرے پیر جی سرکار کا صدقہ اس فقیر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ختم خواجگان شریف کی محفل بھی منعقد کی ہے. ہم نے بیٹھ کے وہاں ختم شریف پڑھا ہے. آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. وہاں چشمے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم نہیں کرتے تو یار غار تو پتیشی مکہ مکرمہ کے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ ان پہاڑیوں پر چشمے نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن کبھی اظہار ہوتا ہے کہ اگر دیکھنا چاہو تو پھر میرے آقا کا اختیار بھی دیکھو. اس غار میں عرضی پیش کر دی. آقا ابو بکر کو پیاس بڑی لگی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا سفر میرے ساتھ کیا ہے، کوئی پانی کا ذخیرہ ساتھ لائے نہیں، یہاں چشمہ بھی کوئی نہیں، کیسے ہو نہیں. یا برزی کی فرمایا ابو بکر جاؤ پھر چشمے سے پی لو. میں سیاق و سباق میں گئے بغیر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یار غار نے پانی پیا، ہونٹ صاف کرتے ہوئے واپس آئے. آقا علیہ السلام نے دیکھا تو وہ چہرے پر تبسم لایا. پوچھا ابو بکر پی لیا؟ عرض کی آقا پی لیا. فرمایا کیسا تھا؟ عرض کی آقا ایسا تھا کیسا نہ زندگی میں دیکھا ہے نہ کبھی چکھا ہے. اس کی مٹھاس بھی الگ تھی، اس کا ذائقہ بھی الگ تھا، اس کی ٹھنڈک بھی الگ تھی. فرمایا اللہ نے تیرے لیے جنت سے بھیجا تھا. اللہ نے تیرے لیے وہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے.
बारगाह में जब ऐलान हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं जिसे झंडा दूंगा वो फातेह बनेगा, वो फातेह। हाँ, ये सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं और मेरे सैयदी व मुर्शदी तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खूबसूरत तसलसल गुजरा। सना खानों ने खूबसूरत हाज़िरी पेश की, सैयद नसीर नवीद शाह साहब ने भी सारे मामलात कवर किए। और मैं भी एक जुमले में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे नबी झंडा दे दें ये भी इंतखाब होता है, मुसल्ला दे दें तो ये भी इंतखाब होता है। तो लिहाजा आका के हर इंतखाब के सामने सर तस्लीम में खम करेंगे तो फिर फत्ता भी उन्हीं का मेयार सामने आएगा। अब सारे हजरत उमर जैसी हस्ती कहती हैं जिंदगी में कभी किसी मनसब की लालच नहीं आई, लेकिन आज उमर भी मुस्तरिब है कि काश झंडा मुझे मिल जाए, क्योंकि फातेह तो मेरे नबी ने बना दिया। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ इसके ज़मन में, हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है? अर्ज किया कहाँ आंखें दुखती हैं, फरमाया बुला के ले आओ। हमने कौन सा कोई आई स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। फिर हुजूर ने लुआब मुबारक लगाया, फिर आंख ठीक हो गई। सिर्फ ठीक नहीं हुई, इससे के आगे की भी बात है। मौला कायनात फरमाते हैं इसमें नूर भी ज्यादा आ गया, इससे आगे भी बात है। कहा फिर ये इसके बाद कभी दुखी भी नहीं, इससे आगे की भी बात है। फरमाया फिर कभी मेरे सर में भी दर्द नहीं हुआ। और जब लुआब का ये आलम है तो फिर जात की बात तक कौन पहुंच सकता है? तो गोया ये इजहार भी होते रहे, इसमें शक वाली बात नहीं। रसूल कायनात मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, मस्जिद नबवी का माहौल है, देखा हाथ आगे बढ़ाते हैं फिर वापस। ये रवाउल बुखारी, मैं कोई आपकी खिदमत में किस्से कहानी नहीं पेश कर रहा, सारे दलाइल हैं इसके पीछे। मोतबर सियासत्ता की हदीस में रवायतें और ये सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। सहाबा इकराम सलाम फेरने के बाद अर्ज करते आका खिलाफे मामूल आप हाथ आगे बढ़ाते थे और वापस लौटा लेते थे। अच्छा, हम खड़े हो नमाज में तो कहां देखते हैं सजदागाह को, तो पता चला पढ़ते रब की नमाज थे, देखते मुस्तफा के चेहरे को थे। आका इससे आगे की भी बातें हैं। जोर व असर में चार किरात नहीं होती। जिससे आपी से पूछा गया और उन्होंने दलील पेश की, मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की बात नहीं, क्योंकि खफी किरात होती है। मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह जोर व असर में भी किरात करते थे। कहा देखा कैसे है? कहा हुजूर की दाढ़ी मुबारक की हरकत से, हुजूर की दाढ़ी मुबारक की। इससे आगे भी बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ये रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ने वाले हैं, जो इशारा किया मुफ्ती साहब ने कि इन खुश्क लोगों के पीछे नहीं जाना। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, दौराने नमाज एक मौजा उतार दिया। दौराने नमाज तो सारे सहाबा ने अपना अपना एक एक मौजा उतार दिया, एक एक मौजा उतार दिया। ये मेरे रसूल के सहाबा हैं जो हमें नमाज पढ़ने की कोई रहनुमाई फरमा रहे हैं। सलाम फेरा, अर्ज किया का मौजा उतारने की हिकमत क्या है? फरमाया मेरे पास तो जिब्रील आया था कि अल्लाह पैगाम दे रहे हैं कि हल्की सी निजासत मौजे पे लगी है, अल्लाह को पसंद नहीं कि आपके ये जिस्म पर नहीं लगी, ये पाँव मुबारक के ऊपर मोजा है और जिस पे मजा करते हैं वो चमड़े का मोजा है, उससे अंदर कभी सेजल नहीं जा सकती। ये अलग मामलात हैं मसाइल के, वो किबला साहब का आपको बताते रहते होंगे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे तो हुक्म मिला कि मौजा उतार दें, तुमने फिर क्यों उतारे? अर्ज किया का आपने उतारा तो हमने भी उतार दिए, हमने भी। ये फत्ता भी उन्हीं, ये तेबेन की ताबेदारी है, ये पीछे चलने वाले हैं। जिस तरह मुफ्ती साहब ने इशारे किए, मैं भी अर्ज करूं कि जो अल्लाह ये पसंद नहीं करता रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक पे नहीं, मौज़े मुबारक पर निजासत लगी हो, फिर जिस माँ के पेट में हमारे आका रहे हैं उस माँ की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। और इमाम बुखारी समेत दर्जनों किताबों में
वसीयत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मौजूद है कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरी बॉडी दरे रसूल पे रखना, फिर सलाम भी पेश करना, पैगाम भी पेश करना। मैं बड़े इशारे से बातें करता जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत फरमाई कि हबीब को हबीब के साथ मिला दो, तो फिर उस हबीब के साथ मिलने वाले हबीब की पाकीज़गी का आलम क्या होगा? फिर पाकीज़गी का, तो लिहाजा ये सारे के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा हैं, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद पेटों पे पत्थर बांधे हैं और अर्जियां पेश नहीं करते। ये हजरत जाबर ने खाना बनाया, ये बड़ा खूबसूरत एक अलग मुजज़ा है और ईमान अफरोज बात है, लेकिन मैं समेटने की तरफ आना चाहता हूँ। क्यों? वो जानते थे हमने सब कुछ अल्लाह के रसूल के सुपुर्द कर दिया है, अब तन मन धन कुर्बान है। आए मैं फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी पेश कर लूं। जब आपने अपना सारा कुछ अपने आका की बारगाह में पेश करने के लिए मदीना पाक में हाजिरी दी, फिर इस मर्द कामल ने मुवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर हदिया सलाम पेश करके अर्जी पेश किया, कहा मुझे अपना जाए क़याम बता दे, मैंने तो सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है। फिर वाह क्या जूदो करम है, शाहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फिर इन्होंने कभी मांगने वाले को लफ्ज़े ला में तो जवाब दिया ही नहीं, फिर गमकोल शरीफ का नक्शा भी बता दिया और वादी गमकोल शरीफ का नाम भी बता दिया। और जिस हस्ती ने अपना गुलाम वादी गमकोल शरीफ में भेजा है, पता चला वो जगह हुजूर की निगाह में पहले थी, तो जब अपना नुमाइंदा भेज दिया तो बदरजा औला फिर निगाह में आ गई। बदरजा औला फिर सब कुछ सुपुर्द किया। जो नहीं गए मैं उन्हें दावत फिक्र यहाँ ही पेश कर दूं, वो उर्स मुबारक के काफिले का हिस्सा जरूर बने और वहां जाके आलमे तसव्वुरात में जरा गुम हो जाएं और सोचें कि जब सड़क नहीं थी, जब बाहर वाली भी कोई आबादी नहीं थी, जब रास्ता मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे कि परिंदों को पानी नहीं मिलता था, वादिये गैरे दी सर और पूरे मिना का नक्शा आपको नजर आएगा कि जब जंगल बियाबान में गार में अकेला बंदा बैठने गया तो शैतान ने भी रास्ता रोका, कहां जा रहे हैं, कैसे गुजर बसर होगा? फरमाया रास्ते से हट जाओ, भेजने वाला जाने और जाने वाला जाने। तो फिर जब सब कुछ मालिकों के सुपुर्द कर दिया जाए तो फिर मालिकों ने रंग लगाया हुआ है, लिहाजा वो रंग देखने के लिए कि आंख वालों आओ देखो, माहे तैयबा की ज़िया नूर असली बन रहा है, आज भी गमकोल में चांद को शर्मा रहा है, रुख मेरे बादशाह सरकार का हो रहे हैं दिल मुनव्वर आज भी गमकोल में। आप जरा आके देखें, फिर लग पता जाए कि जिस जगह का इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, फिर मर्द कामिल ने उस जगह को आबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये जानवरों का अलग मामला है, अंबिया का अलग मामला है कि फरमाया जानवर हमें जानते हैं, वो जानवर नहीं, मूसी कीड़े मकोड़े भी अल्लाह वालों को जानते हैं। अगर किसी इंसान को शऊर ना आए तो उसे चाहिए कि तौबा ताइब करके, ये जो फरमा रहे थे ना मुफ्ती साहब, हमारे इमाम से मसला पूछा गया तौबा कब कबूल होती है, आपने फरमाया करने से पहले ही कबूल होती है। करने से साहिल बड़ा हैरान हुआ, कैसा जवाब दिया? आपने फरमाया तौबा कोई आम शय नहीं, ये अल्लाह का फजल होता है और अल्लाह फजल उसी पे फरमाता है जिसकी कबूल करनी होती है, जिसकी। तो ये तो अलग मामलात हैं, लेकिन आप हार में बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अभी फैजी साहब भी बायात हैं जिन्होंने बारहा हमें ये बात बताई कि पैर दरबान गार के दाने पे खड़ा है, सांस फूला हुआ अंदर आ गया। पूछा तुझे क्या हुआ? अर्ज की हुजूर बाहर से सांप अंदर आ गया। फरमाया वो ये सर रख के बैठा हुआ है, मुझे डसने नहीं आया, देखने आया है। देखने वो कीड़े मकोड़े, ये मूजी जानवर भी जानते हैं कि ये रब का बंदा है, ये ज़ियारतों के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को खोला जा सकता है, लेकिन बातें बताने से पता नहीं चलेगा जब तक देखेंगे नहीं, जब तक
دیکھیں گے نہیں تو پھر عرس پاک کے قافلوں کا حصہ بنے انشاءاللہ۔ 13، 14، 15 اکتوبر، ابھی جو آنے والا اکتوبر ہے، اگست کی تو 28 گزر گئی ہے، لہذا ستمبر کے بعد اکتوبر ہے، 76واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ 13، 14، 15 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک، ہفتہ اتوار، عرس مبارک کے قافلوں کا حصہ بنے، پھر آپ کو پتہ چل جائے۔ اچھا یہ جو آپ کو مفتی صاحب نے حدیث سنائی ہے مسلم شریف باب توبہ دیگر کتبی حدیث میں موجود ہے کہ پیمائش کی جائے، اللہ پاک نے اعلان کیا یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، میں جسے چاہوں عذاب دوں جسے چاہوں بخش دوں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو رب فرماتا فرشتوں کو چھوڑ دو، میں نے بخش دیا ہے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، میرے بندوں کی طرف جا رہا تھا، نہیں پیمائش کرائی۔ اور یہ پیمائش کرانا، اچھا اگر رب ہی طرفدار ہو جائے تو رب ہی، اگر آپ کو سمجھ آئی جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ رب نے زمین کو فرمایا سکڑ جا، حالانکہ وہ چند قدم چلا تھا تو ملک الموت آ گیا، تو رب فرمائے یہ پیمائش کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ فریقین کو فرق نہ لگے، انصاف ہو جائے، تو مولا پیمائش کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جب رب بھی اپنے بندوں کا اور ولیوں کا طرفدار ہو جائے، پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ولیوں کے غلامی میں آ جائیں۔ پھر بات یہاں ہی نہیں بنے گی، بات قبر میں بھی بنے گی۔ ہمارے ایک پیر بھائی فوت ہو گئے، وصال ہو گیا، میرے پیر صاحب نے فرمایا اپنے غلاموں کو جھنڈا لے جاؤ اور اس کی قبر پہ لگاؤ اور پیغام دے دو کہ تمہارے قریبی تو دفنا کے چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے تعلق کا بھی تمہیں پتہ چلے گا، ہمارے تعلق کا بھی۔ تو یہ تعلق یہ اس لیے نہیں کہ بھینس نے دودھ زیادہ دینا ہے، بچے کا ویزا لگوانا ہے یا اور کوئی معاملات ہیں، یہ ہوں گے، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس تعلق کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے، ہمارا عشر بھی اچھا ہو جائے، ہمارا عشر بھی۔ تو پانی جب چلا جائے نا دودھ میں تو پانی نہیں رہتا، اسے دودھ اپنا رنگ بھی دیتا ہے، اپنا ذائقہ بھی دیتا ہے، اپنی قیمت بھی دیتا ہے۔ اور میں ملک علی شاہ صاحب کا صرف اس شعر کا ایک مصرع عرض کروں، وہ کہتے ہیں ملن وچ دریا جے ملک علی شاہ تے پاگ لگ جاندے گندیاں نالیاں نو۔ یہ 46 ٹی چک کی جو گلیاں نالیاں ہیں، یہ آپ کے گھروں کا نکلا ہوا پانی اگر کپڑوں پہ پڑے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نالیاں بہتی ہوئی دریائے ستلج میں چلی جائیں تو پھر یہ خود بھی پاک ہو جاتی ہیں اور پاک کرنے والی بھی ہو جاتی ہیں۔ ملک علی شاہ اپنی بولی میں ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ملن وچ دریا تے ملک علی شاہ تے پاگ لگ جاندے گندیاں نالیاں نو، اور ہم اپنے گندے دامن کس نے پاک کیا؟ دریا کے پانی کی کثرت نے، پانی میں وسعت تھی تو جہاں اللہ کے ذکر کی کثرت ہے، رسول اللہ کے عشق و محبت کی کثرت ہے، اللہ کی خشیت کی کثرت ہے، ہم ناپاک دامن لے کے جاتے ہیں، ان کا صدقہ رب پاک فرما دیتا ہے۔ پھر یہاں آ کے خلفاء پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، اس میں بھی شفا ہو جاتی ہے۔ تو گویا وہ فیض کا سلسلہ ادھر سے ہی چل رہا ہے۔ یہ سلسلے وار فیض منگلا ڈیم سے ہو یا تربیلا ڈیم سے ہو، راستے میں کہیں بھی کٹ جائے تو یہ ساری جسامت ہونے کے باوجود بول نہیں سکتا، یہ بول رہا ہے۔ تو سلسلے وار فیض جاری و ساری ہے، تو منبع اور مرکز مکین گنبد خضرا ہے، اور آگے فیض جاری و ساری ہے۔ اور میرے قبلہ عالم نے تو پھر وہاں کھڑے ہو کے براہ راست ہی لیا، پھر براہ راست ہی لیا ہے۔ اور اب دنیا کو پتا چلتا ہے کہ کسی اللہ کے محبوب نے اپنے غلام کو بٹھایا ہے اور پھر اس جگہ کو رکھ لیتے ہیں۔ ہم کل جب پیر جی سرکار کی میت میں آ رہے تھے تو راستے میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے وہ مزار کے حوالے سے بھی ہم نے بورڈ پڑھے کہ یہ راستہ مزار شریف کی طرف جا رہا ہے۔ میں بڑے اشارے سے ایک بات آ گئی کہ پھر یہ سنبھالتے کیسے ہیں، کیونکہ مالک پھر سنبھال ہی لیتے ہیں، مالک پھر سنبھال ہی لیتے ہیں۔ شرابی آ گیا، بیعت کرنی ہے، آپ نے نگاہ بلاد سے دیکھا، فرمایا شراب پیتے ہو؟ کہا جی پیتا ہوں لیکن توبہ کر لوں گا۔
فرمایا ٹھیک ہے توبہ کرو. توبہ کی تو بیت ہو گیا. اب چونکہ وہ عادی تھا شرابی, بیمار ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی دوائی کے طور پر پی لیا کرو. پھر دیکھیں یہ سنبھالتے کیسے ہیں, پھر سمجھ کیسے آتی ہے, کیونکہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے, اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. ڈاکٹر صاحب کو کہا اگر میں دوائی کے طور پر شراب پیتا رہا تو پھر ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں مروں گا. تو جو ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں موت تو آ ہی جائے گی. تو کہا جب موت آ ہی جائے گی تو مجھے توبہ پر کیوں نہیں مرنے دیتے. توبہ پر, شرابی کم مشہور تھا, توبہ زیادہ مشہور ہو گئی. تو پھر بخشش کا سبب بنا کہ نہ بنا, پھر یہ سنبھال لیتے ہیں. لہذا بیعت کر کے توبہ کریں اور آئندہ عہد بھی کریں کہ رسول اللہ سے وفا کریں گے, کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. پارے دیگر انتظار ہے, جو گئے ہیں وہ بھی آئیں, جو نہیں گئے وہ بھی آئیں. اور اکیلے نہیں, ہم کہیں جائیں تو ساتھیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. شاہ صاحب نے 5 انگلیاں کھڑی کروائیں, کم از کم 5 بندے لے کے ہر بندہ ساتھ آئے. پھر دیکھیں والی یہ گمکول شریف آپ کو نوازتے کیسے ہیں. اللہ شرکت کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ ذکر رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دعا کریں. دعا سے پہلے یاد رکھیں 13, 14, 15 اکتوبر جیسے آپ نے اعلان سن لیا, آپ لوگوں کو سب کو میں دعوت دے کے جا رہا ہوں, آپ لوگوں نے ضرور آنا. دعا کریں خدا آپ سب کی حاضری اللہ قبول کرے, خدا سب کی مشکلات پر آسان کرے. جنہوں نے محفل میں حصہ ڈالا اللہ ان کی خدمات قبول کرے, سب کی مشکلات پر آسان کرے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے, کوئی بے اولاد ہے خدا نیک اولاد سے نوازے, گھر میں تندرستی اللہ دور کرے. صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب بیمار ہیں ان کو بھی اللہ صحت دے. جن گھروں میں والدین بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا کرے. ہر قسم کی تکلیف پریشانی بیماری اللہ دور کرے. سب کے رزق میں اللہ برکتیں عطا کرے. جن گھروں میں جوان بچیاں خدا ان کو آباد کرے. جن پہ قرض ہے خدا ختم کرے. جو بھی جس مشکل سے ہیں اللہ مشکل آسان کرے. سب کے نیک ارادوں کو اللہ پورا کرے.